کی بات ہے کہ اگر تمہارا کسی نیک آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو خوش قسمت لوگ ہو نا بھائی. نیک آدمیوں کا ہی سنگ ڈھونڈنا چاہیے، نیک لوگوں کا ہی سنگ ڈھونڈو، بدکاروں کے ساتھ نہ بیٹھو. حضور فرماتے تھے مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو، تو صحابہ مردوں کے پاس کہاں بیٹھتے تھے؟ تو کسی نے کہا حضور کون سے مردے؟ ڈیڈ باڈیز؟ نہیں، وہ نہیں، وہ مردہ، وہ انسان جس کے پیسے نے اس میں اکڑ پیدا کی ہو اور پھوں پھوں کرتا ہے، ہر وقت پھنکارتا رہتا ہے سانپ کی طرح، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. کوئی چھوٹا ماڑا بندہ سلام کرے تو وعلیکم السلام کہنا لوگ حقارت سمجھ کو میں نو سلام دا جواب دوں، وہ ایک ہی چیز ہے، کیڑا ہے گئے. اپنے ملازموں کو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے، وہ تو بیچارہ کہتا ہے سلام صاحب جی، صاحب جی گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھتا اور ہو جاتا ہے. جواب دینا پسند نہیں کرتے کہ میں ایسے کہوں کہ وعلیکم السلام. یہ ہیں وہ مردے، لاشیں جن کے مال نے، جن کے عہدوں نے اور جن کی کرسیوں نے ان میں اکڑ پیدا کی. حضور نے فرمایا مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو. لوگ بیٹھتے ہی ان مردوں کے پاس ہیں، ان باڈیز، ڈیڈ باڈیز کے پاس بیٹھتے ہیں جو تعفن جنہوں نے چھوڑا ہوتا ہے. اہل اللہ کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی اپنی کوشش کیا کریں. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو 100 سے زیادہ نصیحتیں کی. قرآن میں بھی لقمان حکیم کا ذکر. ان نصیحتوں میں ایک یہ تھی بیٹا علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا کر، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کر، جو رحمتیں ان پہ نازل ہوں گی نا تجھ پہ بھی کوئی نہ کوئی چھینٹا رحمت کا پڑ ہی جائے گا. اور برے لوگوں سے بچنا، برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا کہ ان لوگوں کی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی، کہ جو لوہا گرم کرتے ہیں، بھٹی، چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں. اگر تمہارے کپڑوں پہ کوئی چنگاری نہ بھی پڑے، بو تو تمہیں محسوس ہوگی نا اس کی، دھواں تو تمہیں چڑھے گئی. لوہار کے پاس بیٹھے ہو بھٹی پہ تو تمہیں وہ دھواں تو چڑھے گئی. تو کہا برے ہم نشیں کی مثال اس لوہار کی بھٹی کی طرح سے ہے کہ تمہیں چنگاری نہ بھی پڑے، بو تو کہیں گئی نہیں. ایک اللہ والے تھے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے ایویں عادت ہو گئی، مطلب امیر لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے کی. تو کہنے لگے میری پریشانی بڑھ گئی، میں دن بدن پریشان ہونے لگ گیا. کس چیز پہ پریشان تھا؟ کہ جو نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھی مجھے، میرے پاس تو وہ نہیں تھی، تو میں اپنے پاس نعمتوں کی کمی محسوس کرتا تھا. یار میرے کو فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں، تو میری پریشانی بڑھتی تھی. پھر کہتے ہیں میں نے اپنے سے نیچے والے لوگ غربا کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تو میں نے اپنے کو ان سے افضل پایا کہ یار میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں، میں ان سے بہتر ہوں اللہ کی. تو وہ تکلیف میری ختم ہو گئی. وہ جو مجھے ٹینشن ہوتی تھی نا کہ یار میرے کو نہیں آگئی، تو وہ ٹینشن. اس وقت امت کی پریشانی کا عالم اور اس کی جو وجوہات ہیں، ایک وجہ بھائیو یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں صرف اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے چل رہے ہیں کہ میرے پڑوسی کے پاس 2 کی گاڑی ہے، میرے پاس یہ کرولا ہی آگئی ہے 13 ماڈل. تو ٹینشن ہوتی ہے یار میں یہ کرولا تھی پھرنا، میں مہران پہ چکر لگا رہا ہوں ابھی تک، اس کے پاس تو اتنے پیسے آ گئے، اتنی گاڑیاں آ گئی، اس نے پلاٹ بھی لے لی، اس نے گھر بھی بنا لیا. تو اگر اپنی زندگی کو ٹینشنوں سے بھرنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو امیر لوگوں کے پاس بیٹھا کرو اور ان کی گاڑیوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا کرو اور ان کی کوٹھیوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا کرو اگر آپ لوگوں نے پریشان ہونا ہے. لیکن اگر خوشحال ہونا ہے تو اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی. اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے حبیب آپ ان لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھیں جنہیں ہم نے دنیا کے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے. یہ چند دن دنیا کی بہار ہے جو ان کے پاس ہے، زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ. میرے حبیب ہم نے تو ان کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، زیادہ مال دے کر ہم ان کی آزمائش کر رہے ہیں. آپ ان کی مال و دولت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. تو پھر کیا کریں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.
آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھا کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پروردگار کو یاد کرتے ہیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے حبیب فوراً اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے، مسجد نبوی میں دیکھا تو صحابہ کرام جو غریب لوگ تھے، غریب صحابہ، کچھ امیر تھے، زیادہ تر غریب تھے، لنگی کسی کے پاس ہے وہ اس نے بیچارے نے پہنی، اوپر کا کپڑا ہی کوئی نہیں، اور کوئی ایسا ہے جو کسی کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، کپڑا ہی کوئی نہیں۔ تو اس طرح کے لوگ تھے، لیکن وہ مسجد میں بیٹھ کے وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کوئی دین کے مسائل سیکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر اللہ میں مشغول ہے، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لگے تھے۔ تو حضور جب تشریف لائے تو آپ نے ان کو دیکھا، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرے اللہ نے مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنے کو کہا، نبی کو کہا اے غریباں دے کول بہو، انہاں دے کول بیٹھ کرو، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، غریب کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، امیر کی بھی پریشانیاں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کیونکہ رزق ایک جیسا کسی کو ملتا ہی نہیں۔ ایک بندہ ایک کاروبار کر رہا ہے نا، اس کو وہاں سے دانا پانی مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے، ساتھ ہی اسے کہیں سے کوئی خبر ملتی ہے کہ یار آج کل وہ فلاں کاروبار ہے نا، اس میں بڑا پیسہ ہے، اور میرا فلاں عزیز رشتہ دار ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ جناب بڑی پروفٹ ہے اس میں جناب، ساتھ ہی ٹانگ اس میں اڑا لی، 2 کشتیوں کا مسافر ہو گیا اب یہ شہزادہ۔ ہر بندہ اپنے مقدر کی رزق کھاتا ہے، جو تمہارا کزن تھا اس کو اپنے مقدر کا وہاں سے مل رہا تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے مقدر کا اس فیلڈ میں رکھا ہی نہ ہو، تب وہاں جا کے پیسے پھنساتے ہیں، وہ کہنا یار وہ کام خراب ہو گیا، سارا ہی کیا، سارا ہی کام خراب ہو گیا۔ تو کسی کی دیکھا دیکھی ہم غلط قدم نہ اٹھائیں بھائی، کسی کی دیکھا دیکھی، اللہ نے جس فیلڈ سے آپ کو رزق دیا ہوا ہے اس میں اللہ کا شکر کرتے رہیں، اللہ اسی کو بڑھائے گا۔ قرآن میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بندو تم شکر تو کرو، پھر دیکھو رزق کیسے بڑھتا ہے تمہارا۔ تو رزق شکر سے بڑھتا ہے، رزق تہجد کی نماز پڑھنے سے بڑھتا ہے، رزق بڑھتا ہے توبہ استغفار کرنے سے، رزق بڑھتا ہے چاشت کی نماز پڑھنے سے، رزق بڑھتا ہے 5 وقتہ نماز اوقات نماز پڑھنے سے، رزق بڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے، رزق بڑھتا ہے اللہ سے دعائیں مانگنے سے۔ اور اگر ان تمام کام کرنے کے بعد بھی رزق نہیں بڑھتا تو یہ خیر ہی خیر ہے۔ صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا تھا کہ بھائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا، آج تو تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اس زمانے میں 2 پیالے سرید کے کھاؤ گے۔ سرید کہتے ہیں شوربے والے گوشت میں روٹی بھگو کے رکھ دینا، اور جب وہ نرم ہو تو وہ کھاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے کھانوں کا سردار ہے سرید، روٹی بھگو کے شوربے میں کھانا، یہ کھانا کھانوں کا سردار ہے، اس کے سامنے فاسٹ فوڈ کی کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا 2 پیالے تمہیں سرید کے ملیں گے، ایک صبح ملے گا ایک شام کو ملے گا۔ ابھی تو پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں نا۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور آج کا دن بہتر ہے یا وہ بہتر ہوگا؟ آپ نے کہا یہ بہتر ہے، وہ بہتر نہیں ہونا۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ پھر اس لیے اللہ کے حبیب کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا، اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ۔ مسکین کہتے ہیں غریب آدمی، مجھے غریبوں والی زندگی دے۔ وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، موت بھی مسکینوں والی ہو۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور مجھے میرا حشر فرما قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ۔ تو ایک ام عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کہا 500 برس پہلے غریب آدمی جنت میں چلا جائے گا امیر سے، غریب ہو دیندار ہو۔ جو قرآن و حدیث پہ مذمتیں بیان کی گئی ہیں یہ امیر آدمی کی نہیں کی گئی، وہ کیڑا کو بھیا اپنی مرضی سے بنا ہے، اللہ نے بنایا اس کو۔ یہ وہ مالدار ہے جن کے پیسے نے اکڑ پیدا کی ہو، تکبر کی زندگی جو بسر کرتا ہے، یہ ساری مذمتیں اس کی ہیں۔ دنیا پہ جو لان تان کی گئی ہے یہ کون سی دنیا ہے؟ قرآن حدیث میں آتا ہے دنیا مردار ہے، بدبودار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں،
تو اس طرح کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ یہ کون سے لوگ مراد ہیں؟ بڑے مالدار ایسے ہیں جو اپنے مالوں سے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بڑے مالدار ایسے ہیں جنہوں نے کئی لوگوں کے گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، بڑے مالدار ایسے ہیں جو کسی وقت بھی کسی غریب کو کسی بری حالت میں دیکھتے ہیں تو وہ تڑپ جاتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے، قرآن کی پابندی کرنے والے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ وعیدیں اور سخت باتیں نہیں ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف امیر آدمی تھے، حضرت عثمان امیر آدمی تھے، جو عشرہ مبشرہ کا جن کو جنت کی بشارت مل گئی ایک مجلس میں، وہ سب امیر تھے، ایک بھی غریب نہیں ان میں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 آدمی ایک مجلس میں حضور نے کہا یہ تسی سارے جنتی ہو، اور سب بزنس مین تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے ان کے، لیکن جنت کی بشارت لے گئے کہ اپنے مالوں کو انہوں نے لٹا دیا اللہ کی راہ میں۔ ہم لوگ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ موقع جانا ہے، پھر کتوں آئے گا؟ بس یہ خیال ہے جو ہمیں جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنے دیتا۔ اور کہاں سے آئے گا؟ پھر کتوں ملے گا؟ یہ موقع جائے گا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال اللہ کہتا ہے ایسے ہے جیسے زمیندار نے دانہ ڈال دیا زمین میں، تو اگر اب زمیندار دانہ ہی نہ ڈالے اور کہے جی اے بوریاں مک جانیاں میریاں میں کتوں لاؤں گا پھر، تو اگر وہ دانہ ہی نہ ڈالے تو گندم کیسے ہوگی بھائی؟ وہ اللہ توکل ڈال دیتا ہے، لو جی زمین پہ ڈالو، پھر اللہ اپنا نظام چلاتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ ہم پھر پانی برساتے ہیں، ہم پھر زمین کو پھاڑتے ہیں، ہم وہاں سے دانے کو اگاتے ہیں، پھر اس کے باغات بنا دیتے ہیں، پھر کھجور کے باغات، انگور کے باغات، دوسری اجناس کے باغات ہم اگاتے ہیں، چارہ نکالتے ہیں زمین سے۔ یہ سب کچھ تمہارے کے لیے کرتے ہیں، متاع لکم، بندو یہ سب تمہارے لیے ہے، ولی انعامکم، تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ذہنوں سے یہ بھائی چیز نکالیں کہ خرچ کرنے سے چیز کم ہوتی ہے، خرچ کرنے سے چیز بڑھتی ہے۔ جس چیز کا خرچ کم ہوگا نا وہ مٹ جائے گی۔ دیکھیں نا جس زمانے میں جنگیں گھوڑوں پہ ہوتی تھی تو کتنے گھوڑے ایک ایک آدمی کے پاس ہوتے ہوں گے۔ آپ جنگیں گھوڑوں پہ نہیں ہیں تو پھر گلی گلی گھوڑے نظر آنے چاہیے، ہے ہی کوئی نہیں، گھوڑے ہیں ہی نہیں۔ جس چیز کا استعمال مٹ گیا، ختم ہو گیا، کم ہو گیا، وہ چیز ہی اللہ نے بہت کم کر دی۔ پہلے زمانے میں لوگ قربانیاں کرتے تھے، 100 جانور کی قربانی، 100 بکرے، 100 اونٹ کی قربانی ہو رہی، تو جانوروں کی کمی نہیں۔ اب لوگوں نے قربانی شاید اس لیے بھی کم کی کہ جانوروں کی کمی آتی ہے، جانور کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مارکیٹ میں شارٹیج ہو جاتی ہے، منڈی میں شارٹیج ہو جاتی ہے۔ اس لیے راہ خدا میں جب بھی کوئی چیز خرچ کی جاتی ہے بھائی، اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر ہم اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے سے اوپر دنیا کے اعتبار سے مت کسی کو دیکھیں، اپنے سے نیچے دیکھیں، نچلے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں الٹ کرو اس کو۔